پچھلے سال بھی ہم اس بحث میں تھے، اس تردد میں تھے، اور ایک عجب معاملہ دیکھنے کو آتا ہے کہ کوئی کہیں سے رویت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کہیں سے اعلان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس کو ولایت عامہ حاصل ہے، اور جب مفتی رشید احمد خورشید صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہے اس معاملے میں اس کمیٹی کو، تو پھر اس سے انکار کیوں ہے علامہ صاحب؟ کیوں پھر اپنی رویت کو سامنے لا کے سامنے والے کو کم عقل کم نظر سمجھ کے ہم بالکل رد کریں، جبکہ ہمارے علماء بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور مان رہے ہیں کہ ان کو ولایت عامہ حاصل ہے؟ لیکن ابھی بعض دفعہ کبھی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں اچھی طرح غور کریں. فرض کر لیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہمیں چاند نظر نہیں آیا، صحیح. کسی اور نے خود سے دیکھا کہ چاند ہے، ہاں پھر کیا کرے؟ پھر وہ ان رویت ہلال کمیٹی کا پابند تو نہیں ہوگا، وہ ہلال کمیٹی کا، یعنی وہ پابند ہے ہی نہیں. جب وہ مملکت نے ایک نظام بنایا ہے، اپنے علم پر عمل کرے. وہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ عالم نہیں ہیں، عالم ہیں، ان کو نظر نہیں آیا کسی وجہ سے، انہیں نظر آ گیا. کس وجہ سے نظر نہیں آیا؟ چاند ہے، کوئی گلی محلے کا پپو تو نہیں جو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے علم پہ عمل کرے یا ان کے کہے پر. اور خصوصاً یہ لوگ کہتے ہیں نہ نہیں دیکھا، نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس نے تو دیکھا ہے خود، چونکہ اس نے دیکھا ہے لہذا اس کے لیے اس کا اپنا دیکھا ہوا حجت ہے. ریاستی قوانین کے مطابق ہمارے پاس جو ریکگنائزڈ ادارہ ہے وہ تو رویت ہلال کمیٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو یقین حاصل ہو جائے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ درست نہیں ہے، چاند نظر آ گیا ہے، پھر کیا کرے؟ شرعاً کیا کرے؟ مجھے یہ بتا دیں. میں پوچھتا ہوں، اس کا جواب پوچھتا ہوں. شرعاً کیا کرے؟ اور اگر ایسا ہو کہ یہاں پہ رویت ہلال کمیٹی یہ کہہ رہی ہو کہ کل عید ہے، چاند نظر آ گیا ہے، اور پھر آپ کے چند علماء، مقامی علماء یہ مل کے کہہ رہے ہو ہمیں چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ہم کل عید نہیں منائیں گے، رات 3 بجے تک بحث چل رہی ہو کہ گزشتہ پچھلے سال کی بات ہے، اور پھر آخر میں یہ طے کر رہے ہو ٹھیک ہے جی کل عید ہے، پھر کیا کریں؟ آپ مجھے اجازت دیں گے میں تھوڑی دیر بولوں؟ جی. دیکھیں، پچھلے سال رویت ہلال کمیٹی نے جو اعلان کیا تھا وہ بھی بر وقت نہیں تھا، کافی لیٹ ٹائم انہوں نے اعلان کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، لیٹ ٹائم انہوں نے اعلان کیا، اور ان کے اعلان میں بھی ایک طرح کا اضطراب تھا. یعنی ان کے اعلان میں ایسی وضاحت نہیں تھی کہ جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے. ایک طرح کا اضطراب تھا جس کی وجہ سے سننے والے کو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں انہیں چاند نظر آیا یا کسی پریشر میں کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کا شبہ پیدا ہو تو پھر تو ان کی بات معتبر نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ ہمیں خبر دے دیں شہود کی، دیکھنے کی خبر دے دیں، اجتہاد نہیں، استنباط نہیں، چونکہ ان کا استنباطی حکم اور اجتہادی حکم میرے لیے کوئی معتبر نہیں ہے. وہ کس کا معتبر ہے؟ وہ کسی کا سستانی کا ہے؟ نہ ان کا بھی نہیں. اس رویت ہلال کمیٹی میں کسی کا نہیں. خود دیکھنا چاہیے یا دیکھے، جس نے دیکھا ہے وہ آپ کو خبر دے دے. استنباط جو ہے اس رویت ہلال کے، نہ آیت اللہ خامنہی کا استنباط، نہ رویت ہلال کمیٹی کا استنباط، نہ کسی اور کا استنباط. استنباط یہاں پر کوئی معیار ہی نہیں ہے. یہاں پر شہود چاہیے، چونکہ حدیث میں صوموا لرؤیتہ، دیکھیں وہ رؤیت محقق ہونا چاہیے. تو وہ چونکہ اس رؤیت ہی مشکوک ہو گیا، اس وجہ سے دیر تک جر و بحث میں رہے. اور جب بعد میں اطمینان حاصل ہوا اور جگہوں سے بھی شہادتیں آ گئیں تو اب اطمینان حاصل ہو گیا کہ نہیں نظر آ گیا ہے چاند. علامہ صاحب، آپ کے اطمینان کے چکر میں بہت سے لوگ آدھے میں رہ گئے. کچھ نے روزہ رکھ لیا، کچھ کو خبر دیر سے پہنچی، 3 بجے اعلان ہوا، صبح 6 بجے تک تو کام ہو چکا تھا. خوب اچھی طرح غور کریں. اب میرے دوست نے بھی بہت اچھی بات کی تھی. کلیئر ہے اسلام کا حکم. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یا آپ کو نظر آیا ہے یا یعنی چاند نظر آیا ہے، یا آنے کی خبر ملی ہے جس سے اطمینان حاصل ہوا ہے، تو افطار کر لو. نہیں ہے نہ کرو. مگر فیصلہ تو کمیٹی کرے گی یا ہم کریں گے؟ جی، فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرے گی، ہم کریں گے. ایک مختصر سی بات ہے. دیکھیں، فیصلہ اگر فیصلے کی بات نہیں ہے. میں پھر صوموا لرؤیتہ، یعنی میں دیکھ لوں تو میں عید کر لوں، یا خود دیکھو یا جس نے دیکھا ہے وہ آپ کو بتا دے اور آپ کو اطمینان آ جائے. اب یہ رویت ہلال کمیٹی نے بھی کہا ہمیں خبر ملی ہے اور ہمیں اطمینان ہے کہ چاند نظر آ گیا، اس سے آپ کو اطمینان ہوتا ہے، بالکل افطار کر لیں. تو علامہ صاحب پھر رویت ہلال کمیٹی کو گھر بھیج دیں، خود ہی دیکھ لیتے ہیں. پھر کیوں ان کو تنخواہ دے رہے ہیں؟ کیوں آپ کے علماء اس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں؟ آپ ان کو چھٹی کراتے ہیں، رکھتے ہیں، ہمارے علماء وہاں پر ہیں نہیں ہیں، اس سے بحث مجھے نہیں ہے. میں معیارات کے اوپر بات کر رہا ہوں. یعنی وہ غیر معیاری جو معیار ہے وہ ان علمی معیارات کے اوپر گفتگو کریں. علمی معیارات یہ ہیں، یا تو خود دیکھیں یا دیکھے ہوئے کہ خبر آپ کو ملے اور اس سے اطمینان حاصل ہو. اور اگر ایسا، اور یہ رویت ہلال کمیٹی بھی ہمارے لیے معتبر ہے اور اس پر اطمینان حاصل ہوتا ہے عموماً ہوتا، مگر جب تک کہ یہ خود ہی کوئی ایسا ڈسٹربنس خود ایجاد نہ کریں.
کبھی کبھی یہ خود ہی ان کے بیان سے ہی شک ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو عموماً ہمیں یعنی میں تو اکثر کہتا ہوں اس میں اتنے سارے علماء ہیں, یہ اپنا دین بیچیں گے, یہ اپنا دین یعنی فروخت کریں گے, جھوٹ بولیں گے, اس کا امکان نہیں ہے. اور اس میں میں مسلک کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کے مسلک کے علماء ہیں, میں میرے مسلک کا ایک فرد بھی نہ ہوں, ٹھیک, کسی اور مسلک کے بھی ہوں, تو مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے اور اپنا دین بیچیں گے اور اپنا روزہ خراب کریں گے. یہ آپ کا خوش گمان ہے. ہاں میں اتنا خوش ٹھیک ہے, گمان نیک گمان ہی ہے. لیکن کبھی کبھی ان کے بیان کے اندر ایسا اضطراب ہوتا ہے کہ اس سے یقین نہیں آتا ہے. وہ اضطراب پھر ذرا اس کے لیے اور علائم و قرائن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. علائم اور قرائن اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے. اب بحث یہ ہے کہ چاند نظر آیا ہے تاکہ میں اس کو اول شوال قرار دے دوں اور افطار کروں, یا چاند نظر نہیں آیا ہے تاکہ میں اسے آخر رمضان قرار دے کے روزہ رکھوں. تو اس میں یا تو مجھے خود نظر آ جائے, یا دو عادل گواہ خبر دے دیں, یا ایک جمع غفیر خبر دے دے, یا کوئی ایسا گروہ, ایسی جماعت یا ایسا لجنہ جی اس جماعت کا نام ہے رویت ہلال کمیٹی, رویت ہلال کمیٹی, وہ مجھے خبر دے دیں کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے. یعنی وہ براہ راست خود کے دیکھنے کی خبر دے دیں, یا ان تک دیکھے جانے کی جو خبر آئی ہے وہ مجھ تک منتقل کریں. پہنچا دی تھی پچھلے سال, ٹھیک ہے, کہ ہمیں فلاں جگہوں سے شہود ملے ہیں, ان شہود کے بنا پر وہ ان کے خبریں آئی ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے. اس طرح سے وہ ان کی یہ شہادت, ان کی یہ گواہی شہادت عن حسن ہو رؤیت کے حوالے سے, اور سننے والے کو اطمینان بھی ہو, تو قطعاً اس کے لیے چاند ثابت ہے. اور دوسرے دن کیا کریں, سننے والے کے لیے کس طرح اطمینان دے, اس کے دل پہ ہاتھ رکھیں جا کے. اگر کسی وجہ سے کوئی خدشہ پیدا ہو جائے کہ یہ کسی پریشر میں انہوں نے اعلان کیا ہے. علامہ صاحب اس خدشے کے تو ہم آپ ذمہ دار ہیں نا. اچھا خدشہ کیوں پیدا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. اچھا مقامی رہنما اگر یہ وائس نوٹ دیں کہ ہم کل عید نہیں کریں گے, پھر میں معیارات کی بات کر رہا ہوں, ہو کیا رہا ہے اس سے بات نہیں کر رہا ہوں. اس معاملے میں مقامی رہنما کی کوئی حیثیت ہے؟ میں فقہی معیارات کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتا دینا اگر یہاں کے علماء یہ فتویٰ دیں, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بولنے دیں گے تو میں آگے بڑھوں. جی نہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں رویت ہلال کمیٹی کے مخالف میں اگر علماء کوئی فتویٰ دیں گے کہ ہم کل عید نہیں کریں گے, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے. رشید صاحب نے بتا دیا کہ جناب ان کو چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہے, ولایت عامہ حاصل ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ان کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ ریاست پاکستان نے. جی اچھا, روزہ رکھنے نہ رکھنے کا جو معاملہ ہے اس کا ریاست پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو شریعت سے متعلق ہے. لہٰذا ایک منٹ, اگر شارع مقدس نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے تو پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ہمارے لیے معتبر. ٹھیک, یا اگر کوئی قومی کوئی تہوار ہو, اس تہوار کا فیصلہ ان کو کرنا ہے تو تب بھی ان کی بات معتبر. شریعت اس بات کرنے کے لیے پاکستان کے اپوائنٹ شدہ کیسے میرے لیے معتبر ہو سکتے ہیں؟ میرے لیے تو وہ معیارات معتبر ہیں جو پیغمبر نے فرمایا کہ صم للرؤیا و افطر للرؤیا, یہ معیار ہے. یہ معیار کہیں سے بھی ثابت ہو ٹھیک ہے, اگر ان کی بات سے یقین آتا ہے ویل, اگر ان کی بات سے یقین نہیں ہوتا ہے تو عید نہیں ہے. یعنی کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنے علماء کو کہیں وہاں سے استعفیٰ دیں, چھوڑ دیں وہاں اس کو اگر علمی شکل میں بیان کروں تو کمیٹی کا کہا ہوا میرے لیے طریق کی حیثیت رکھتا ہے, موضوعیت نہیں رکھتا ہے. یعنی ان کی بات سے اگر مجھے اطمینان حاصل ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو ضرور عید کرنی چاہیے, ورنہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ورنہ بالکل بھی نہیں, کر ہی نہیں سکتے ہیں. شرعاً آپ کے لیے کرنا ہر جائز نہیں ہے. نہیں ویسے اگر اطمینان نہ آ جائے, آپ کہیں مجھے رویت ہوگی تو آپ اپنا فیصلہ خود ہی صادر کر دیں گے اپنے آپ پہ, اپنے محلے پہ. میرے لیے تو قطعاً ایسا ہے, اگر میں دیکھوں تو میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. اچھا, قطعاً میں اگر مجھے چاند نظر آ جائے, میں خود دیکھوں تو میں کسی کی بات نہیں, آیت اللہ خامنائی کی بات نہیں سنوں گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد میرے لیے وہی بات معتبر ہے جو میں نے دیکھا ہے. ختم. اور پورے ملک کے لیے یہی نظام ہے, جس کو نظر آ جائے وہ پھر رویت ہلال کمیٹی کا دوسروں کے لیے نہیں, وہ میرے لیے معتبر ہے. حتیٰ میرے بچوں کے لیے نہیں, میری بیوی کے لیے نہیں, میرے دوسرے افراد کے لیے. ان کو میرے کہی ہوئی بات پہ اگر یقین آتا تو پھر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. صرف میرے بابا نے کہا اس وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے. پھر مفتی شہاب الدین پوپلزئی اللہ ان کی حفاظت فرمائے, رحم فرمائے, بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, پھر ان سے اعتراض ہی کیا ہے؟ پھر وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا, پھر آپ کیوں ان کی مخالفت اتنا زیادہ کرتے ہیں؟ اس پر بھی میں بولوں, بولیے, فرمائیے. اچھا, پوپلزئی کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کروں, خوب اچھی طرح غور کریں. ہم
واقعاً ان کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اگر چاند مدار میں موجود ہو, محاق سے نکلا ہو, سائنسی اعتبار سے چاند نظر آنا ممکن ہو اور اس تک خبریں پہنچی ہیں, دیکھا گیا, تو میں کیسے اسے جھٹلاؤں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں کیسے کہوں اس کو جھٹلاؤں؟ ٹھیک ہے, اس کو نظر آ گیا تو بس ٹھیک ہے. اگر اس سے مجھے یقین آ جائے تو میرے لیے بھی وہ معتبر ہے. ٹھیک ہے, علامہ صاحب نے کہہ دیا, پپل زئی صاحب بالکل ٹھیک فرماتے ہیں, یہ ان کو مخالفت لیکن نہیں. اگر سائنسی اعتبار سے ممکن نہیں ہے, محاق سے چاند نکلا ہی نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا نظر آیا ہے, تو پھر یہ تو بھی عجیب و ایک غریب ہو چیز پہ جائے گا. اعتبار کر لینا, یا سائنس پہ یا مفتی پپل زئی کے دیکھو اوپر یا رویت ہلال کمیٹی پہ. دونوں یعنی یا تو یعنی چاند کا محاق سے نکلنا تو ثابت ہو, پھر کوئی دیکھے. جب نکلنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیسے دیکھے گا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. چلیں, میں مفتی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ایک مختصر سے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے علماء کرام کا لحاظ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ یا آیت اللہ سستانی کا فتویٰ یا یہاں کے کسی مقامی رہنما کا فتویٰ رویت ہلال کمیٹی سے تصادم کر رہا ہو, تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ میرے پاس معیارات ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا, اگر فرض کر لیں ایران میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر نہیں آیا ہے, ہمارے ساتھ حالانکہ ہم افق بھی ہے, چاند نظر نہیں آیا, انہوں نے کہا چاند نظر, مجھے نظر آ گیا, میں ان کی بات نہیں مانوں گا, خود اپنے جو میں نظر آیا ہے اسی پہ عمل کروں گا. ریاست کا کوئی معیار نہیں ہے بنایا ہوا نہ شریعت؟ آیت اللہ خامنائی نہ ریاست, اچھا, کوئی نہیں. میرا علم میرے لیے معتبر. اور آپ کے لوگ چونکہ پیغمبر نے یہی کہا ہے, صوموا للرؤیا وافطروا للرؤیا, جو پیغمبر نے معیار دیا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے.